الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین میرا دل ہے، حسین میری جاں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمیں محشر کا کوئی غم نہیں، ہم حسینی ہیں، ہمیں محشر کا کوئی غم نہیں، حشر میں نانا سے کہہ کر بخشوائیں گے حسین، کہو انشاءاللہ۔ ایک طرف ہے یزید، ایک طرف ہے حسین، ایک طرف ہے یزید، ایک طرف ہے حسین، اطہر میرا ایمان ہے مدحت حسین کی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مقدس مہینہ اور آج کا یہ ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک، جو کہ یکم محرم کے شہید میری مراد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 محرم الحرام کے شہید میری مراد نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم یکم محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں اور 10 محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں۔ یکم محرم کا شہید وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، 10 محرم کے شہید وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ یکم محرم کے شہید کو چھوڑیں پھر بھی ہمیں قرآن و سنت نہیں ملتا، اگر 10 محرم کے شہید کو چھوڑیں پھر بھی ہمیں قرآن و سنت۔ حضرات پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا
ہم یکم محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں اور 10 محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف 10 محرم کے شہید یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کی شہادت پر مختصر گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ماہ سفر میں جب ہمارا ماہانہ درس قرآن ماہانہ مجلس ذکر ہوگی، اس میں یکم محرم کے شہید کا تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت کو بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل ہیں، جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، 20 تراویح کا مسئلہ ہے، اس طرح کے دیگر مسائل جو ہیں، تو اس لیے وقت کھلا چاہیے۔ تو میرے اللہ نے چاہا آئندہ ماہ جب درس قرآن ہوگا اس میں یکم محرم کے شہید کی فضیلت اور شہادت اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں ان پہ گفتگو کروں گا۔ آج انشاءاللہ 10 محرم کے شہید کا تذکرہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں یہاں مستقل جمعہ استاد محترم حضرت مولانا افتخار احمد صاحب پڑھاتے ہیں، مجھے آج کے جمعے کا موقع ملا ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے کچھ سنی حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دیوبند والے خلفائے راشدین کی بات تو کرتے ہیں، صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اور 10 محرم کے شہید کی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا چلو آج کے جمعے میں موقع ملا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یکم محرم کے شہید بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، 10 محرم کے شہید بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ آج کے دور میں بہت سے لوگ جو واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں من گھڑت، کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں، چونکہ یہ واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ تاریخ میں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بیان کرنے والے کو حیا بھی نہیں آتا، شرم بھی نہیں آتی، وہ نبی کے خاندان کی عورتوں کے اترے ہوئے دوپٹے لوگوں کو سناتے ہیں، ان کی چیخیں اور ایسی ایسی باتیں جو بندہ اپنی ذات کے بارے تصور نہیں کر سکتا، وہ نبی کے خاندان اور اہل بیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے ان حالات و واقعات میں ہمارے اکابرین نے تاریخ سے جو واقعہ کربلا نقل کیا ہے، جو واقعہ کربلا بیان کیا ہے، اسے عوام الناس کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان مکاروں سے بچ جائیں، ان جھوٹوں سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے لگا ہوں، لیکن آپ حضرات سے تھوڑی سی گزارش ہے، چونکہ ذوق والا عنوان ہے، ہمارے ہاں اکثر حضرات اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو علمی گفتگو کرتے ہیں۔ میں علمی گفتگو کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خطیبانہ رنگ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے واہ حسین۔ کیا عنوان ہے؟ ادھا ٹلیاں گل نہیں بڑھنی، انشاءاللہ آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، میں عنوان چلاؤں گا۔ یہ جو شکوہ ہے نا کہ دیوبند والے حسین کا تذکرہ نہیں کرتے، الحمدللہ یہ شکوہ دور ہوگا، لیکن تھوڑا سا ذوق آپ کا بھی چاہیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا عنوان کیا ہے؟ واہ حسین۔ کیا عنوان ہے؟ یہ واہ حسین ہائے حسین کے مقابلے میں ہے۔ عنوان ہی عقیدہ دیتا ہے، عنوان ہی نظریہ دیتا ہے۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں آپ کی سیرت کا تذکرہ کروں گا پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر زبان پہ خود ہی آئے گا واہ حسین۔ کیا آئے گا؟
عنوان ہے واہ حسین۔ کیا عنوان ہے؟ واہ حسین۔ اس میں حضرت حسین کے فضائل بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے یہ انتخاب عنوان کا کیوں کیا، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ مختصر سی تمہید باندھ کے اپنا عنوان سمجھانے لگا ہو۔ واہ حسین میں نے عنوان کیوں رکھا؟ ایک بندہ دنیا میں آتا ہے، اللہ نے جتنا وقت دیا ہو وقت گزارنے کے بعد وہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، پھر لوگ اس کے مرنے کے بعد بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں۔ اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، اس کے محلے دار، اس کے شہر والے، اس کے جناب والا قصبے والے، غرض جتنی اس آدمی کی جان پہچان ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں۔ وہ تبصرے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تبصرے دنیا کے حوالے سے، بعض تبصرے دین کے حوالے سے۔ کیا معنی؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دین کا تو پرواہ نہیں، وہ صرف دنیا کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ پیدا ہوا، ان کے گھر میں غربت تھی، ساری زندگی گزر گئی، اس کی غربت سے جان نہیں چھوٹی، نہ ڈھنگ کا کھانا، نہ ڈھنگ کا پینا، نہ ڈھنگ کا لباس۔ اب بھی دیکھو بیچارے کے گھر کے حالات کیا ہیں، اس کے بچوں کے حالات کیا ہیں۔ جب یہ تفصیل بیان کی جائے نا، جب یہ تبصرہ کیا جائے تو لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے بیچارہ آیا اور دنیا سے چلا گیا، ہائے بیچارہ غربت میں وقت گزار کے گیا۔ اب دیکھو اس کے جانے کے بعد تبصرہ ہو رہا ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ ہائے بیچارہ آیا دنیا میں، غربت میں وقت گزارا، اس پہ ہائے ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا آدمی کہتے پیدا ہوا تو جناب اس کا خاندان بڑا امیر تھا، اس کا والد بڑا امیر تھا، اس نے دنیا میں وقت گزارا، اس کے جناب اتنی جائیداد تھی، اتنی کوٹھیاں بنگلے، اتنے کارخانے فیکٹریاں، اتنی گاڑیاں۔ اب دنیا سے گیا ہے تو اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، تو لوگ دنیا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ بڑی زندگی گزاری ہے، اللہ نے بڑا پیسہ دیا۔ تو میں نے کہا پتہ چلا جو بندہ دنیا میں آئے پھر دنیا سے وقت گزار کے جائے، لوگ جب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں یا تو ہائے کرتے ہیں یا واہ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یا کیا کرتے ہیں؟ ہائے کرتے ہیں یا واہ کرتے ہیں۔ میں علماء دیوبند اہل و سنت والجماعت کا نظریہ بڑا آسان کر کے دینے لگا ہو تاکہ بات دل و دماغ میں اتر جائے۔ توجہ رکھنا، یہ تو دنیا کے حوالے سے تھا نا، اب دین کے حوالے سے۔ جب بندہ دنیا سے جائے نا، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ دین کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جو بندہ اب دنیا سے گیا ہے اللہ معاف فرمائے، اسے تو کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے ہائے اس کا قبر میں جا کے کیا بنے گا، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اسے تو نماز بھی نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے ہائے اس کا کیا بنے گا، اس نے زندگی میں کبھی روزہ بھی نہیں رکھا، ہائے اس کا کیا بنے گا، اسے تو قرآن دیکھ کر ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنے آتا تھا۔ لوگ کہتے ہائے کیا بنے گا، یہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، اس نے کئی قتل کیے تھے۔ تو مرنے کے بعد لوگ اس پہ ہائے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک دوسرا آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ جو جانے والا ہے یہ بڑا نیک آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اس نے سنت رسول چہرے پہ سجائی تھی، اس نے کبھی بد نظری نہیں کی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی شراب نہیں پی، اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے کئی حج اور عمرے بھی کیے تھے، قرآن کریم کا حافظ بھی تھا، قرآن کا عالم بھی تھا، یہ جناب والا لوگوں کو دین کی طرف بلایا بھی کرتا تھا، ساری زندگی اس نے نیکی میں گزار دی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے دنیا میں آنے پہ بھی واہ ہے، اس کا دنیا میں وقت گزارنے پہ بھی واہ ہے، اور اس کے دنیا سے جانے پہ بھی کیا ہے؟ واہ ہے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا دنیا سے لوگ چلے جائیں، جب ان کی سیرت کو دیکھا جائے یا تو ہائے کہا جاتا ہے یا واہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا اب سننا، میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا، بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، میں نے ان کی شہادت کو دیکھا، میں جس پہلو پہ بھی نظر ڈالتا گیا میرے دل و دماغ سے آواز نکلتی گئی واہ حسین۔ کیا آواز نکلی؟ آپ بھی مانتے یا نہیں مانتے؟ ہم ہائے والے نہیں، ہم کون ہیں؟ اب سارے بولیں گے، میں آغاز کلام کروں گا واہ حسین۔ میں نے کہا میں نے حضرت حسین کے خاندان کو دیکھا،
تو میری زبان سے نکلا، اگر آپ کی زبان سے بھی نکلے تو پھر ساتھ دینا۔ میں نے حضرت حسین کے خاندان کو دیکھا تو میری زبان سے نکلا واہ حسین۔ میں نے حضرت حسین کی ولادت کو دیکھا تو میرے دل نے آواز دی واہ حسین۔ میں نے حضرت حسین کو دیکھا کہ ولادت کے بعد میرے حسین کو گھٹی دینے والے امام الانبیاء ہیں تو میں نے کہا واہ حسین۔ حسین کے منہ میں جو گھٹی کے طور پہ لعاب گیا وہ امام الانبیاء کا لعاب تھا۔ میں نے گھٹی کو دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ حسین کے نام رکھنے کی باری آئی ہے تو حسین میرے محبوب نے نام رکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کو دیکھا، حسین کے کان میں اذان دی ہے تو دینے والے امام الانبیاء ہیں، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کے والد کو دیکھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کی والدہ کو دیکھا، وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کو نماز پڑھتے دیکھا بے مثال، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کو قرآن پڑھتے دیکھا، قرآن پڑھنا بھی بے مثال، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کو ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کرتے دیکھا، میں نے کہا واہ حسین۔ میں نے حسین کو دیکھا کہ حسین حق کہہ کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور میدان کربلا میں اپنے 72 تن قربان کر کے تلاوت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں واہ حسین، واہ حسین۔ کیا حسین کی شان کیا ہے، واہ حسین۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت حسین کا مقام کیا ہے، حضرت حسین کی شان کیا ہے۔ اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو لمبا وقت چاہیے، آؤ واہ حسین حضرت حسین کا مقام سمجھانے کے لیے میں دو چیزوں پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ نمبر ایک مقام حسین کیا ہے، نمبر دو پیغام حسین کیا ہے، نمبر ایک شان حسین کیا ہے، نمبر دو مشن حسین کیا ہے۔ ایک بات حضرت حسین کی عظمت پہ کہوں گا، دوسری بات حضرت حسین کی شہادت پہ عرض کروں گا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، مقام حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں او جی آپ دیوبند والے حضرت حسین کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے۔ میں نے کہا آنا، علماء دیوبند تو بہت بڑے تھے، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت کشمیری، حضرت بخاری، حضرت لاہوری، میرے اکابرین تو بہت بڑے تھے۔ تو اس طالب علم سے پوچھنا، میں تمہیں بتاؤں حضرت حسین کا مقام کیا ہے، حضرت حسین کا شان کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے بڑا پیارا سوال کیا، کہتا مولوی صاحب بتا حسین کون تھے اور تمہارا حسین سے کیا تعلق ہے۔ میں نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، اس کے سوال پہ غور کرنا۔ کہتا ہے حسین کون ہے اور تمہارا حسین سے کیا تعلق ہے۔ میں نے کہا پہلے سمجھ حسین کون ہے، توجہ رکھنا حسین کون ہے۔ میں نے کہا حسین کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کھول، مصطفیٰ کا فرمان کھول۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا قرآن پڑھتا جائے گا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا جائے گا، تجھے حسین سمجھ آتا جائے گا۔ اب آپ جتنا آپ ذوق بنائیں گے نا، جتنے آپ خاموش ہوں گے اتنی تقریر ڈھیلی ہوتی جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ ہاں جتنا آپ ذوق بنائیں گے انشاءاللہ اتنا پروگرام گرم ہوتا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ہم حسینی ہیں، ہم واہ حسین کے قائل ہیں الحمدللہ۔ کہتا مولوی صاحب حسین کا مقام بتانے لگا تھا، حسین کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا کھولنا قرآن کریم کو، قرآن اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا حسین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے۔ میرا حسین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا مصداق ہے۔ میرا حسین اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ کا مصداق ہے۔ میرا حسین اولئک حزب اللہ کا مصداق ہے۔ میرا حسین اولئک هم الراشدون کا مصداق ہے، اولئک هم المتقون کا مصداق ہے، اولئک هم المفلحون کا مصداق ہے۔ میرا حسین ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہے۔ میرا حسین اصحابی کا النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا مصداق ہے۔ میرا حسین اللہم ہؤلاء اہل بیت کا مصداق ہے۔ میرا حسین وہ ہے جسے حضور نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا حسین وہ ہے جسے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین
हुसैनी, हुसैन वो है जिसे अल्लाह के नबी ने जन्नत के फूल करार दिया। हुसैन वो है जिसके कानों में अज़ान मुस्तफ़ा देते हैं। हुसैन वो है जिसे लुआब के तो घुट्टी के तौर पे लुआब मुस्तफ़ा देते हैं। हुसैन वो है जिसका नाम हुसैन मेरे महबूब ने रखा। हुसैन वो है जिस पे तेज़ कतरे बारिश के भी मेरे महबूब बर्दाश्त नहीं करते। हुसैन वो है जिसका रोना महबूब बर्दाश्त नहीं करते। हुसैन वो है जो चलता हुआ आए गिर पड़े मुस्तफ़ा मिंबर छोड़ देते हैं। मेरा हुसैन कौन है? हुसैन नाम है इल्म का, अमल का, हिल्म का, अखलाक का, किरदार का। हुसैन नाम है सदाकत का, अदालत का, शराफत का, लिहाकत का, जहानत का, इमामत का, हिकमत का, जुर्रत का, इस्तकामत का। मैंने कहा मेरा हुसैन साबर भी है, मेरा हुसैन शाकर भी है, मेरा हुसैन आबिद भी है, मेरा हुसैन जाहिद भी है, मेरा हुसैन कारी भी है, मेरा हुसैन नमाजी भी है। कारी ऐसा है कि उसकी किर्रत बेमिसाल है, नमाजी ऐसा है नमाज भी बेमिसाल है, रकू भी बेमिसाल है, क़याम भी बेमिसाल है। मेरा हुसैन, मैंने कहा हुसैन वो है कि जिसका जीना भी बेमिसाल है, जिसका मरना भी बेमिसाल है। ना ना, हुसैन कौन है? हुसैन वो है जो हक कहे फिर हक पे डट जाए, झुके ना बल्कि कट जाए। मैदान करबला में कुरान पढ़ते हुए अपनी जान खुदा के नाम पे कुर्बान कर दे, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। करबला की जंग को तारीखी बनाएंगे हुसैन, होगा सर नेज़े पे और कुरान सुनाएंगे हुसैन। आप सुभान अल्लाह नहीं कहते? माशाल्लाह, सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम का पहला जुमा, मुहर्रम का मैं तो अपनी तकरीर सीधी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे 10 मुहर्रम, 12, 9 मुहर्रम, डेरा गाजी खां, भक्खर, वहाँ हज़ारों के मजमे, वहाँ जो गुफ्तगू करनी है मैं अपनी तरतीब ठीक करता हूँ, आप अपनी तरतीब ठीक करें। कहते सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, बात ज़ौक़ की है। कहता जी हज़रत हुसैन का शान क्या है? मैंने कहा तूने उलमाए देवबंद के खादम से पूछा हज़रत हुसैन का शान क्या है? एक शायर ने कमाल कर दिया। मैंने कहा शायर, ये बंदा पूछता है हज़रत हुसैन का शान क्या है? उसने बड़ा अजीब शेर लिखा। उसने हज़रत हुसैन की मनक़बत को यूँ बयान किया, गुज्जर ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। तवज्जो रखना, तवज्जो। हज़रत हुसैन का मकाम क्या है? गुज्जर ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। आप तो नहीं बोलते लेकिन मेरा दिल मेरे साथ बोलता है। गुज्जर ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सब के सब मिसाल है। शान अहले बैत देख सब के सब मिसाल है। ओ कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए कोई नहीं हुसैन सा। बड़े बड़े ये कह गए कोई नहीं हुसैन सा। तवज्जो रखना, अजीब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजीब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। इससे बढ़कर जीत क्या यजीद था हुसैन है। इससे बढ़कर जीत क्या, इससे बढ़कर जीत क्या यजीद था हुसैन है। कह दो सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर जीत क्या यजीद था हुसैन है। मुझे बार बार उस्ताद जी इफ्तिखार साहब भी कहेंगे कोई जुमा मिस होना तो यहाँ पढ़ा ले। उस्ताद जी मौलाना ताला साहब नहीं हमारे पास। मैंने कहा जी मैंने जोश दिखाना है, इन्हें सूफी बन के बहना है, साढ़े इन्हों का जोड़ बदलता। मेरे भाइयों तवज्जो रखिएगा, मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत हुसैन कौन है। मेरे सवाल पे गौर करना, सवाल करने वाले का सवाल था हज़रत हुसैन कौन है और तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक़ है। अभी मैं सवाल के पहले जुज़ का जवाब दे रहा हूँ। हज़रत हुसैन कौन है? मैंने कहा सुन, हज़रत हुसैन की अज़मत और शान क्या है, हज़रत हुसैन का मकाम क्या है। मैंने कहा सुन, हज़रत हुसैन को अल्लाह ने अज़मतें, रिफ़तें, बुलंदियाँ और मकाम क्या अता किया है। हाँ जनाब हुसैन आँखों का नूर, दिल की चाहत हुसैन है। कह दो थोड़ा थोड़ा कह दो। जिनका ईमान ताज़ा हो रहा है, जिनका ईमान ताज़ा, वो कह दो सुभान अल्लाह। आँखों का नूर। सुन, हम हज़रत हुसैन को क्या मानते हैं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं मौलवी साहब आप उनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, सहाबा हों या अहले बैत हों,
ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر سننا بھی کیا ہے؟ ہم تو عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، آنکھوں کا نور، دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے۔ حضرت حسین کا مقام، حضرت حسین کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں جتنے ہیں لوگ دنیا میں احترام کے قابل، جتنے لوگ ہیں دنیا میں احترام کے قابل، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ وہ جس نے زباں چوسی محبوب کبریا کی، سوال کیا تھا حسین کون ہے؟ میں نے کہا جواب سننا، وہ جس نے زباں چوسی محبوب کبریا کی، وہ جس نے زباں چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ کہتا جی حسین کون ہے؟ میں نے کہا اگر میں اسی پہ بولتا جاؤں نا، حسین کون ہے، حسین کون ہے، یہ مکمل تقریر ہے۔ میں آخری بات اس پہ کہنے لگا ہوں، حسین کون ہے؟ میں نے کہا سن، حسین وہ ہے جو بیٹا علی کا ہے، نواسہ نبی کا ہے۔ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ نہ بتا اس عالم کی شان کیا ہے، یہ بتا استاد کون ہے، مرید کی شان نہ بتا، بتا اس کا پیر کون ہے، اس نوجوان کا تعارف نہ کروا، اس کے باپ دادے کا بتا، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس کی عظمت شان کیا ہے، یہ کس خاندان کا آدمی ہے، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت حسین کون ہے؟ میں نے کہا حضرت حسین وہ ہے کہ جناب جو بیٹے علی کے ہیں اور نواسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے ہیں راہ، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کہتا مولوی صاحب تیرا کیا تعلق ہے، تیرا کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حسین صرف ان کا ہے۔ میں نے کہا نانا حسین ہمارا ہے، ہم واہ والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کہتا جی تمہارا حضرت حسین سے کیا تعلق ہے؟ میں کسی جگہ پہ یہ گفتگو کروں نا تو بعد میں لوگ کہتے ہیں اے مولوی ساڈا سی تے دیوبندیاں لیبل لایا ہوا ہے، دیوبندیاں کی کیتا ہے؟ لیبل لایا۔ میں نے کہا تم نے دیوبند کو سنا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اکابرین علماء دیوبند کیا ہیں۔ میں نے کہا دور نہیں جانا، اس زمانہ میں آپ میرے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کو اس عنوان پہ سنیں، بندے کو پتہ چلتا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں، نظریہ کسے کہتے ہیں۔ میں حضرت شیخ کی باتیں عوامی انداز میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، کہتا ہے مولوی صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا تیرا سوال تو بڑا دلچسپ ہے، اگر میں تفصیل اور ڈیٹیل میں جواب دینے چلوں پھر تو مجھے گھنٹوں چاہیے۔ ذرا میں ذوق کی زبان میں ایک مختصر جامع معنی جواب دینے چلا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ کہتا ہے حضرت حسین سے تمہارا کیا رشتہ ہے، حضرت حسین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا سن، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے۔ جن جن کا یہ نظریہ وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی۔ اس کا سوال یہ تھا نا تم حضرت حسین کو کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے، چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے، چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے۔ کہتا مولوی صاحب حضرت حسین کو کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا سن، ہم سنی ہیں اور سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ جو ہوتا ہے وہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنی وہ ہوتا ہے جو خدا کی توحید بھی مانے، نبی کی ختم نبوت بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے، خلفائے راشدین کو بھی مانے، عشرہ مبشرہ کو بھی مانے، بدر
والوں کو بھی مانے، احد والوں کو بھی مانے۔ ہاں جناب، سنی اسے کہتے ہیں جو تابعین کو بھی مانے، تبع تابعین کو بھی مانے، مفسرین کو بھی مانے، محدثین کو بھی مانے، فقہاء کو بھی مانے، مجتہدین کو بھی مانے، اولیاء اللہ کو بھی مانے، ان کی کرامات کو بھی مانے۔ میں نے کہا ہاں، سنی وہ نہیں ہوتا جو صحابہ کا نام لے اہل بیت کا انکار کر دے، اہل بیت کا نام لے صحابہ کا انکار کر دے۔ سنی وہ نہیں ہوتا جو یکم محرم کے شہید کی بات کرے 10 محرم کے شہید کی بات نہ کرے۔ سنی وہ نہیں ہوتا جو 10 محرم کے شہید کی بات کرے، یکم محرم کے شہید کی بات نہ کرے۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں اور ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنیوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ حضرت وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، ابو بکر و عمر کو ساری کائنات سے اعلیٰ مانے، افضل مانے۔ جو افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی یہ ہے حضرت عثمان حضرت علی کا احترام کرے۔ جو ان دونوں کا احترام نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہے۔ نمبر 3 فرمایا حسنین کریمین سے محبت کرے۔ جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا حسین کون ہے؟ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا کہو، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہو، حسینیت سے دل میرا آباد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ چلو مینو ساہ دوان واسطے نعرہ لا لو کھول کے ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین، میں نے کہا حسین کون ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ چلو میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، حضرت حسین کا شان کیا ہے۔ میں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا اور نکال کر حضرت حسین کی عظمت کو 10 جملوں میں بند کیا ہے۔ اب آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ میں آخری بات مقام حسین پہ کر کے شہادت حسین کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں پوری توجہ رکھیے گا۔ مقام حسین کیا ہے؟ میں نے کہا سن، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ میرا حسین کون ہے؟ میرا حسین وہ ہے جو گلشن نبوت کی بہار ہے۔ میرا ایک ایک جملہ حضرت حسین کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ توجہ رکھنا، حسین کون ہے؟ جو گلشن نبوت کی بہار ہے، آل محمد کا تاجدار ہے، دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، دین کا مطلع انوار ہے، امت مصطفیٰ کا دلدار ہے، عزم و ہمت کی تلوار ہے، حضرت علی کے دل کا قرار ہے، حضرت عثمان کا پہرے دار ہے، جس میں نبوت کی یادگار ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا بھی سردار ہے۔ حسین کون ہے؟ جو گلشن نبوت کی بہار ہے۔ یہ 10 جملے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں میں طالب علم ہوں، لیکن اگر میں ایک ایک جملے کو کھولوں تو ایک ایک تقریر ہے۔ میں صرف ایک جملے کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ میرا حسین گلشن نبوت کی بہار ہے۔ کہہ دو بے شک۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ گلشن نبوت کی بہار۔ اور یہ کیسی بہار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن حضور تشریف لائے نا، حضور نے یوں چادر مبارک اوپر لی ہے، محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے یہاں پہ کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے نبی یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو حضور نے یہ پلو ہٹایا تو حضرت حسن تھے، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پلو اٹھایا تو حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم نے پوچھا آقا یہ کون ہیں؟ صحابہ جانتے تو تھے لیکن پیار سے، محبت سے، الفت سے، چاہت سے، حضور یہ کون ہیں؟ میرے محبوب فرماتے میرے صحابہ یہ جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اور فرمایا حضور یوں کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، جب حضرت حسین کو پیاس لگتی نا، حضرت حسن کو پیاس لگتی تو حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں، وہ دونوں شہزادے زبان کو چوسا کرتے تھے۔ اب میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ اس زبان سے کیا نکلتا تھا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ یا تو حسنین کریمین جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کے پاس جو یہ شہزادے آتے نا،
हुजूर बोसे भी लेते, फिर उनके जिस्मों को सूंघते। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी ये चूमना तो समझ आता है, ये सूंघना समझ नहीं आता। फरमाया ये मेरा जिस्म अतहर जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी से बना है और फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिस्म का हिस्सा है, और ये उसके बेटे हैं, इनके जिस्मों से जन्नत की खुशबू आती है। हुसैन गुलशन नबूवत की बहार है। अजीज़ दोस्तों तवज्जो करना, गुलशन नबूवत की बहार का क्या माना? गुलशन के अंदर फूल होते हैं, तवज्जो रखना। जब गुलशन में खिज़ां आए तो फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जब गुलशन में बहार आए ना तो फिर फूल मुस्कुरा दिया करते हैं। ये फूलों का खिलना, ये इनका मुस्कुराना है। ये जुमला मैंने यूं नहीं कह दिया, तवज्जो रखना। हुसैन गुलशन नबूवत की बहार है। मेरे महबूब के गुलशन के फूल कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये सारे सहाबा जो हैं ये मेरे नबी का गुलशन है, गुलशन है। तवज्जो रखना, मेरे नबी के गुलशन के फूल कौन है? वो सहाबा कराम है। और याद रखना, फूल फूल हुआ करता है। हम सुन्नी हैं, हम किसी सहाबी का शान कम नहीं कहते। हाँ जनाब, हम सबकी अजमतें, सबकी बुलंदियां मानते हैं। क्यों? हमारा नजरिया है आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना। सिद्दीक उमर उस्मान कर्रार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान कर्रार बड़ा सोहना। अबू बकर सिद्दीक अकबर है, अबू बकर सिद्दीक अकबर है। हाँ सोहना पीर आदल पीर उमर है, सोहना आदल पीर उमर है। इस्लाम उस्मान इस्लाम दा घर है, उस्मान इस्लाम दा घर है। दरवाजा अली हैदर है बागे रिसालत दा हर, है बागे रिसालत दा हर गूंचा बड़ा सोहना। मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना। सहाबा फूल हैं, सहाबा क्या है? और हुसैन इस गुलशन की बहार है। यही वजह है कि जब हुसैन आया करते थे सहाबा हुसैन को देख के मुस्कुराया करते थे। तुझे किसी ने गलत कहा है, तुझे किसी ने गलत खबर दी है कि सहाबा और अहले बैत की आपस में लड़ाई थी, तुझे किसी ने गलत खबर दी है कि अबू बकर सिद्दीक ने अली के हक पे डाका डाला, तुझे किसी ने गलत खबर दी है कि बाग़े फिरत दबा लिया गया। यह सुन्नी का अकीदा नहीं है। मैंने कहा सुन सुन, गुलशन नबूवत की बहार है। गुलशन में बहार आए तो फूल मुस्कुराते हैं। नबी की मजलिस में सहाबा फूल है। हसनैन करीमैन आए तो सहाबा मुस्कुराते हैं। अगर यकीन नहीं आता मैं एक दो मिसालें दे देता हूँ। मेरे नबी ने दुनिया से पर्दा कर लिया। पर्दा करवाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के मुसल्ले पे आए हैं। एक दिन नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के बाहर निकले हैं, सहाबा साथ हैं, हजरत अली साथ हैं। मैं कुर्बान जाऊं, गली में बच्चे खेल रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर एक बच्चे पे पड़ी है। आपने उस बच्चे को पकड़ना चाहा, बच्चे बच्चे होते हैं ना, इस बच्चे ने आगे आगे भागना शुरू कर दिया। और दुनिया वालों, बूढ़ा अबू बकर सिद्दीक सफेद रीश है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला अमीरुल मोमिनीन है, नबी के मिंबर पे खड़ा होके खुतबा देने वाला, गली के अंदर एक मासूम बच्चे के पीछे पीछे है। वो बच्चा कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। बिल आखिर सिद्दीक अकबर ने पकड़ लिया, सीने से लगाया, बोसा लिया। हजरत अली भी आ गए। हजरत अली कहने लगे अबू बकर तू भूल तो नहीं गया? हजरत अली का मतलब ये था कि पकड़ना किसी और बच्चे को था और भूल के इस बच्चे को पकड़ लिया। हजरत अबू बकर ने यूं नजर उठा के कहा अली मैं भूला नहीं, मैं जानता हूं ये बेटा अली का है, चहेता नबी का है। हजरत हुसैन को पकड़ा ना तो हजरत अली ने समझा शायद पकड़ना किसी अपने बच्चे को था और पकड़ हुसैन को लिया। कहा अली मैं भूला नहीं, मैं जानता हूँ ये बेटा अली का है, लेकिन चहेता किसका है? और उधर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हजरत हुसैन के साथ हजरत उमर के बेटे खेल रहे हैं। खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ा हो गया। हजरत हुसैन ने कह दिया ए ग़ुलाम के बेटे, हालांकि वो ग़ुलाम के बेटे नहीं थे, वो अमीरुल मोमिनीन वक़्त के अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे, हजरत उमर के बेटे थे। बच्चे बच्चे होते। अब आपके बेटे को भी गुस्सा लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा अब्बा के पास आए, अब्बा आज हुसैन ने मुझे ग़ुलाम का बेटा कहा। बेटा क्या कहा? मुझे ग़ुलाम का बेटा कहा। कहा जा
حسین کو کہے یہ جملہ کسی پرچی پہ لکھ دے۔ حسین بھی حسین تھا، اللہ اکبر، حضرت حسین نے لکھ دیا پرچی پہ، جا تو غلام کا بیٹا ہے۔ تو کس کا بیٹا ہے؟ اب بیٹا بڑا خوش ہے، حسین نے لکھ دے دیا، اب قاضی کے پاس جائیں گے، مقدمہ لگے گا۔ اللہ اکبر، جب وہ کاغذ کا ٹکڑا آیا نا تو جناب عمر نے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا، سبحان اللہ، اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حضرت عبداللہ حیران ہو کے پوچھتے ابا جان، کہا ٹھہر جا، میری پوری بات تو سن لے۔ عبداللہ سن لے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو میں سنبھال کے رکھ رہا ہوں، جب میری موت ہو جائے نا، مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ ابا جان کیوں؟ کہا اس لیے کل قیامت والے دن جب نبی کے سامنے پیش ہوں گا نا، جب میں نبی کے پاس جاؤں گا، میں یہ کاغذ کا ٹکڑا دکھا کے کہوں گا اللہ کے نبی آپ تو دنیا سے آ گئے، پردہ فرما گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کی اولاد سے محبت کی ہے، آپ کی اولاد کا حیا کیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ میرے پاس سند ہے، یہ میرے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے، جاتے وقت اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ تبھی تو میں نے عرض کیا حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو گلشن نبوت کی بہار ہے۔ جو گلشن نبوت کی کیا ہے؟ اس پہ بہت سے واقعات ہیں، بہت سی تفصیل ہے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا، حسین دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، کہو سبحان اللہ۔ میں اس پہ ایک عقیدہ دے کے بات آگے بڑھانے لگا ہوں۔ دوش نبوت کا شاہ سوار، اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں کہ نبی کے کندھوں پہ سوار ہونا یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے؟ لیکن کیا خیال ہے؟ ایک ہے کہ کوئی نبی کے کندھوں پہ سوار ہو، ایک یہ ہے کہ نبی کسی کے کندھے پہ سوار ہو، سبحان اللہ۔ دوش نبوت کا شاہ سوار، میں قربان جاؤں، جب تم یہ کہو گے نا کہ نبی کے کندھے پہ کون کون سوار ہوا تو نام بہت سارے آئیں گے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عباس، اور وہ یتیم بچہ جسے محبوب عید کے دن اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے گئے، بہت سے نام آئیں گے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، سنی بننا، عقیدہ بنانا، کوئی شک نہیں، جو نبی کے کندھے پہ آئے وہ بھی عظمت والا ہے، لیکن اگر تو تاریخ سے یہ پوچھے گا یہ بتا نبی کس کے کندھے پہ آیا، نام 4 نہیں آئیں گے، نام 5 نہیں آئیں گے، نام 10 نہیں آئیں گے، نام 2 نہیں آئیں گے، نام صرف ایک آئے گا۔ وہ نام کون سا ہے؟ میں قربان جاؤں، وہ نام وہ ہے جو غار ثور میں نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا۔ اگر یقین نہیں آتا، حضرت عباس میرے محبوب کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکان تعمیر کیا، میرے محبوب آئے، چچا مکان تو بڑا خوبصورت ہے، اس کا پرنالہ کہاں پہ رکھا جائے گا؟ جہاں میرا بھتیجا کہے۔ چچا اس جگہ پہ ہونا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے لگا دیجئے نا۔ چچا جگہ اونچی ہے، ہاتھ کیسے جائے گا؟ بھتیجے میں نیچے بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پہ آ جا، میں تجھے اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت عباس نیچے بیٹھے، حضور کندھوں پہ آئے، حضرت عباس اٹھنے لگے نا، دونوں ہاتھ زمین پہ آ گئے، نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا چچا چچا، نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے تو صرف ابو بکر صدیق اٹھا سکتا ہے۔ تبھی تو میں نے عرض کیا حسین دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، لیکن یاد رکھ اگر تو سوال یہ کرے گا تاریخ سے کہ نبی کے کندھے پہ کون آیا تو نام کئی آئیں گے، اگر یہ پوچھے گا کہ نبی کس کے کندھے پہ آیا پھر جواب کئی نہیں، ایک آئے گا، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، سارے نہیں بولتے رضی اللہ تعالی، اب سنی بولتا ہے جو اپنے عقیدے نظریے کو جانتا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید جب تخت پہ بیٹھا، اب لوگ فوراً سوال کرتے ہیں او جی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، یہ سوال آیا کہاں سے؟ یہ سوال سنی تو یہ سوال نہیں کرتا، سنی کے ہاں تو یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال آیا کہاں سے؟ میں نے کہا باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے، اس سے قرآن منع کرتا ہے؟ اس پہ کوئی حدیث ہے
کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بننا چاہیے، اس پہ نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے، پھر سوال کہاں سے آیا؟ کہتا جی سنیا ہے۔ میں نے کہا ہر سنی سنائی گل سچی، تو یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں جسے حضور نے فرمایا تھا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها اقضاہم علی۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ انہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے سگے بیٹے حسن کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے جی خلیفہ کیوں بنایا، خلیفہ کیوں بنایا؟ میں نے کہا اس لیے بنایا کہ پیر علی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں مختصر، یہ لمبی تفصیل ہے، میں صرف اکابرین کا جو عقیدہ نظریہ ہے اس کے مطابق اشارتاً خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو رکھنے لگا ہو، چند منٹوں میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا ہو۔ مقام حسین کے بعد اب ذرا پیغام حسین دیکھنا، مشن حسین، شہادت حسین دیکھنا۔ یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فوراً ولید جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، والی تھا، اسے خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت حسین سے تم فوراً بیعت لے لو۔ اس نے مروان سے مشورہ کیا، یہ تفصیل طلب باتیں ہیں۔ مروان نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کی خبر مشہور ہونے سے پہلے ان دونوں کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت کر لیں یزید کی تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کریں یہیں پہ ان دونوں کو قتل کر دو اور قصہ تمام کر دو۔ ہاں ولید نے پیغام بھیجا ہے، مروان بھی بیٹھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مسجد میں ہے، آپس میں مشورہ کیا یوں اکیلے نہیں جانا چاہیے، کچھ جوانوں کو ساتھ لے جائیں اور باہر کھڑا کر دیں، اگر وہ جناب کوئی تکلیف نقصان پہنچانا چاہیں فوراً جوانوں کو بلا لیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر جب ولید نے خط سامنے رکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، آپ نے فوراً جناب والا غم کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر اگلا پیغام کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، میں قربان جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے جیسے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یوں چھپ چھپ کے بیعت کرے، بلکہ میں تو سر عام کھل کر بیعت کروں گا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حسین اٹھ کر جانے لگے، یہ مروان بڑا خبیث تھا، یہ اسی جگہ پہ کہنے لگا ولید تو موقع ہاتھ سے نکال رہا ہے، حسین پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، یہاں پہ یا تو بیعت لے لے یا جناب والا حضرت حسین کو یہیں پہ قتل کر دے۔ آگے سے ولید کیا کہتا ہے؟ ولید کہتا مروان کیسی باتیں کرتا ہے، خدا کی قسم اگر یزید مجھے ساری دنیا دے اور بدلے میں کہے کہ جناب حسین کو شہید کر دے، نانا میں دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا، حسین کو کبھی شہید نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس کی گردن پہ حسین کا خون ہوا اسے رب معاف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، وہ ظالم تھا، وہ شرابی تھا، وہ خلافت اور حکومت کے لائق۔ یہ اکابرین علماء دیوبند کا نظریہ ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں نے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ پہنچ گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً خلاصتاً۔ اب دونوں مکہ مکرمہ پہنچے، ادھر کوفے والوں نے حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کیے، حسین آپ آ جائیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بیعت کریں گے تو آپ کے ہاتھ پہ کریں گے۔ 150 خط آیا۔ کتنا آیا؟ لوگوں نے بڑھا چڑھا کے کئی ہزار، کئی لاکھ، کئی ہزار کہاں سے کہاں لے گئے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو پکی بات ہے، کچی بات نہیں کر رہا۔ 150 خط آیا۔ کتنا خط آیا؟ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ 150 ٹیلی فون آیا، اس زمانے کی بات ہے جب خط بھی کئی دنوں میں، مہینوں میں پہنچتے تھے۔ اس وقت حسین کو کتنے خط آئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 خط آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی ہے۔ اب میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً سفر کر رہا ہوں۔ حضرت حسین نے کوفہ جانے کی تیاری کی ہے۔
حضرات صحابہ کرام نے آ کر حضرت حسین کو مشورہ دیا، حسین وہاں پہ نہ جائیے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد گرامی کو دھوکہ دیا، جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا، ان کو بھی دھوکہ دیا، آپ وہاں پہ نہ جائیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بار نہیں بار بار آپ کو روکا، دیگر صحابہ کرام نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا مجھے یہ خط بلا رہے ہیں، مجھے یہ لوگ بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میرے نبی کے دین کو اس وقت خطرہ ہے، شریعت کو اس وقت خطرہ ہے، کیوں وہ کیسر و کسریٰ کے طرز پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو روکنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہے، کہا چلو جانے سے پہلے اپنا نمائندہ بھیج دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کے جناب کوفہ بھیجا گیا۔ ایمان والوں توجہ کرنا، حضرت مسلم بن عقیل جب حضرت حسین کے نمائندہ بن کے گئے نا، تو آپ کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے پہلے وقت میں بیعت کی ہے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ کہا کتنی تھی؟ کتنے ہزار تھی؟ اور وہ بڑھتے بڑھتے 18,000 ہو گئی۔ کتنے ہزار ہو گئی؟ اب اس زمانے میں کسی بندے کے ساتھ 18,000 لوگ ہوں، فوراً خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر، ادھر خط لکھا، ادھر حالات خراب ہوئے۔ اب اس میں تفصیل ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں تفصیل ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں، کربلا کی طرف آتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا۔ پہلا جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، سبحان اللہ، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، عبید اللہ ابن زیاد کو متعین کر دیا، اس ظالم نے آ کے آپ کو شہید کر دیا، آپ کا سر کاٹ کے محل سے نیچے پھینک دیا گیا، یوں ظلم کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جب مکہ مکرمہ سے سفر کا آغاز کیا صحابہ روکتے رہے، جس صحابی کو جیسے جیسے پتہ چلا وہ ویسے ویسے حضرت حسین کو روکتے رہے۔ 3 دن کی مسافت کر کے بھی حضرت حسین کے پیچھے جا کر حضرت حسین کو روکتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین فرمانے لگے مجھے نبی نے خواب میں ایک پیغام دیا، ایک بات کہی، میں اسے پورا کرے بغیر اب رہ نہیں سکتا۔ حضرت وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا وہ پیغام میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، اسی طرح اپنے سینے میں لے کے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سفر جاری ہے، راستے میں شہر آیا جس کا نام فرزوق تھا، جو کوفے سے آیا۔ حضرت حسین نے حالات پوچھے ہیں، کہتا جی میں تو نچوڑ اور خلاصہ یہ دیتا ہوں کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ سفر جاری رہا، ایمان والو، جب قادسیہ کراس کیا، آگے حر بن یزید جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے آیا۔ اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا۔ حضرت حسین نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ مجھے قتال کا حکم نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ ساتھ حفاظتی طور پر آپ کو کوفہ لے کر جانا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، صفیں بن جاتی ہیں۔ حضرت حسین نے خطبہ دیا، کہا تم نے مجھے پہلے خط لکھا، اب میں آیا ہوں، اب تم میرا راستہ روکتے ہو، اگر تم نہیں چاہتے میں واپس پلٹ جاتا ہوں، لیکن خاموش، کوئی جواب نہیں۔ جھوٹوں کے پاس کیا جواب ہوا کرتے ہیں، لوگ کہتے حضرت حسین کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا، یہ جو خط لکھ کر بلانے والے ہیں اصل قاتل تو یہی ہیں، یہی دشمنان حسین ہیں، یہی کربلا میں آپ کا خون بہانے والے ہیں۔ خیر نماز کا وقت ہو گیا، تکبیر ہو گئی۔ حضرت حسین نے حر بن یزید سے کہا نماز اپنی پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے؟ کہا جی نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ یوں یہ قافلہ چلتا چلتا آگے بڑھا، میں اختصار کے ساتھ صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کے آ گیا، میں قربان جاؤں تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جب عمر بن سعد آئے نا، آ کر کہا حسین حسین تو کیوں آیا ہے؟ حضرت حسین نے کہا میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے۔ مجھے کیا کیا گیا ہے؟ عمر بن سعد نے کہا آپ کیوں آئے؟ فرمایا میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، یہ خط دیکھ۔ عمر بن سعد کہتے ہیں اب اگر ان لوگوں کا پروگرام بدل گیا ہے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ بات بن گئی ہے، معاملہ ٹھیک ہے۔ حضرت حسین کو خط لکھے گئے تھے، حسین واپس جانا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ
اس نے آگے سے جواب لکھا، اس نے کہا نا واپسی کی کوئی بات نہیں، یا تو یزید کی بیعت قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یا کیا ہو جائیں؟ اب آپ مجھے بتاؤ، حسین سامنے ہو اور باطل کے سامنے جھک جائے، یہ ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، ادھر سے جناب ابن زیاد نے جواب میں عمر بن سعد کو کہا یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کا محاصرہ بھی کر لو اور ان کا پانی بھی بند کر دو۔ اب یہ 7 محرم الحرام کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بھی بند کر دیا گیا، ہاں جناب آپ کو گھیر لیا گیا۔ عمر بن سعد پھر رات کو چھپ کر حضرت حسین کے پاس جاتا ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں طرف کے سپاہی بھی ساتھ ہیں۔ عمر بن سعد چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہو۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 3 تجاویز دیتا ہوں، نمبر 1 میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پہ واپس جانے دیا جائے، ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا خط لکھ کر، اب انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2 مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا ہوں۔ نمبر 3 تم یوں کرو کہ مجھے جہاں پہ بارڈر ہے اس بارڈر پہ بھیج دو، میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ عمر بن سعد پھر خوش ہو گیا، اس نے کہا بات بن گئی۔ اس نے پھر یزید کو خط لکھا ہے کہ حضرت حسین نے 3 تجاویز پیش کی ہیں کہ مجھے یا تو واپس کر دو یا یزید کے پاس جانے دو، تمہارا بھی معاملہ حل ہو گیا۔ یزید جانے حسین جانے تمہارا درمیان میں کیا معاملہ ہے؟ اس پہ جناب ابن زیاد بھی راضی ہو گیا کہ چلو یہ 3 صورتیں ٹھیک ہیں، لیکن ادھر بے ایمان لعین شمر جو تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ اب عبداللہ ابن عبیداللہ ابن زیاد جو ہے اس کی کھوپڑی میں بھی بات آ رہی ہے، اس نے فوراً شیطانگی کی ہے۔ اس نے کہا ابن زیاد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ عمر بن سعد جو ہے یہ تو حسین سے ملا ہوا ہے، ان کی تو آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ رات کو چھپ چھپ کر ملتے ہیں، آج اگر حسین نکل گیا پھر بڑی طاقت لے کے آئے گا، تجھے بھی مٹا دے گا، یزید کو بھی مٹا دے گا، اس لیے حسین کو مولت بنی بنائی بات اس شمر نے خراب کی ہے۔ اب جناب فوراً ابن زیاد نے خط لکھا، اسی شمر کو دیا، کہا جا کہ عمر بن سعد کو کہہ دے اب تیرے پاس 2 راستے ہیں، تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، صلح ہو جائے، یا تو بیعت لے یا لڑائی کر، یا بیعت لے یا لڑائی کر، اس کے علاوہ تیسرا آپشن، اور کہا اگر عمر بن سعد نرمی کرے اسے معزول کر دو، اسے ختم کر دو، وہ سپہ سالار نہیں، اس کی جگہ شمر سپہ سالار ہوگا۔ اب شمر نے یہ خط لیا اور چلنے لگا، کیا کرنے لگا میرے بھائیو؟ جب یہ چلنے لگا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ حسین کی فوج میں 4 میرے رشتہ دار ہیں۔ کتنے رشتہ دار ہیں؟ فوراً آیا ابن زیاد کے پاس، کہتا ہے یہ 4 میرے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے امان لکھ دو کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابن زیاد نے امان لکھ دی ہے، امان لے کے بڑا خوش ہو کے چل پڑا۔ جب میدان میں پہنچا جا کے عمر بن سعد کو وہ خط دیا، اور ساتھ وہ جو 4 آدمی تھے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کے لیے امان لے کے آیا تھا، ان کو کہنے لگا تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہیں بچا لیا۔ وہ کہنے لگے کیسے بچا لیا؟ یہ میں امان لے کے آیا ہوں، میں قربان جاؤں تاریخ نے ان الفاظ کو سنہری حروف کے ساتھ نقل کیا۔ وہ آگے سے چاروں کے چاروں کہنے لگے تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، حضرت حسین سے ہمارا رشتہ ہے، تو کیسی امان لے کے آیا؟ تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت، یزید پہ بھی لعنت، اور جناب والا امان دینے والے پہ بھی لعنت۔ تو ہمیں تو امان دیتا ہے، نواسہ رسول کو امان نہیں دیتا، ہم تیری ایسی امان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم جیئیں گے بھی حسین کے ساتھ، مریں گے بھی حسین کے ساتھ۔ میرے بھائیو آخری رات ہے، عاشوراء کی رات ہے۔ اب عمر بن سعد کہتا ہے حسین اب میں مجبور ہوں، اگر میں نے قدم نہ اٹھایا مجھے معزول کر کے شمر میری جگہ پہ آئے گا، اب یا تو بیعت کر لیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
آج کی رات لڑائی نہیں کرتے، آج کی رات ہم لڑائی نہیں کریں گے، کل صبح فجر کے بعد جنگ کا آغاز کریں گے۔ یہ رات کس لیے لی ہے؟ تاکہ اپنے رب کو منا لیں، تاکہ اپنے رب کے سامنے عبادت میں رات گزار لیں۔ اب رات لی ہے، رات لینے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے خاندان کو جمع کیا، جمع کر کے کہا، او میرے خاندان کے لوگوں، تم جانتے ہو یہ میرے دشمن ہیں، میں میدان میں ٹھہرتا ہوں، رات کی تاریکی ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جہاں اسے جگہ ملے وہاں پہ جا کے آباد ہو جائے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ میرے دشمن ہیں۔ سارے کے سارے اہل بیت کے گھرانے کے لوگ بیک زباں ہو کے کہتے ہیں، حسین تو کیسی باتیں کرتا ہے، ہم جئیں گے بھی تیرے ساتھ، جنت میں بھی تیرے ساتھ جائیں گے۔ پھر جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھرانے والے، ان کے بھائی، ان کے گھرانے کے جو افراد تھے، ان کو بھی حضرت حسین نے یہی کہا، سب کا ایک ہی جواب تھا، حسین ہم وہ نہیں ہیں جو مصیبت میں بھاگ جائے، ہم وہ نہیں جنہوں نے خط لکھ کے تجھے بلایا ہے اور دھوکہ دیا ہے، حسین ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی تیری حفاظت میں بہا دیں گے۔ اب حضرت حسین نے ایک کام اور کیا، عورتوں کو جمع کیا۔ کن کو جمع کیا؟ عورتوں کو جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ معذرت کے ساتھ میں نے کہا علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتی، اونچی آواز میں تلاوت، اللہ معاف فرمائے، کسی بندے کو بندہ یہ کہے یار تیری بہن بیٹی تیری بیوی اس کی آواز بڑی اچھی ہے، میں اس کی آواز میں تلاوت سننا چاہتا ہوں، نعت سننا چاہتا ہوں، تقریر سننا چاہتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب شرم کر، حیا کر۔ میں کہتا ہوں یار قرآن ہی سننا ہے، نعت ہی سننی ہے، تقریر ہی سننی ہے۔ آپ کہیں گے شرم کر، حیا کر۔ ہمارے گھر کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر جاتی، میں نے کہا تجھے حیا نہ آئی، تجھے شرم نہ آئی جب تو نے یہ کہا کہ نبی کے خاندان کی عورتیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی تربیت کی ہے، تو ان کی چیخیں لوگوں کو سناتا ہے، تو کہتا ہے ان کی آوازیں باہر آتی تھیں۔ میں نے کہا نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت حسین نے پہلی تقریر کرنے کے بعد، عہد و وفا کا پیمان لینے کے بعد مستورات کو جمع کیا اور کہا کل جب میدان سجے نا، مجھے حضرت ابن عباس نے صحیح کہا تھا کہ عورتیں اور بچے ساتھ لے کر نہ جاؤ، لیکن اب جب کل میدان سجے تو تمہاری آواز خیمے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ جب حسین کٹے، جب علی اکبر کٹے، جب علی اصغر کٹے، جب قاسم کٹے، تو پھر تمہاری آواز جو ہے وہ خیمے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اگر قرآن کی ان آیات کی عملی تصویر دیکھنی ہے، یا تو صحابہ کو دیکھ لو، یا اہل بیت کو دیکھ لو، یا ازواج رسول کو دیکھ لو، تمہیں سمجھ آئے پردہ کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں۔ جو نبی کی بیٹیوں کو، جو نبی کے خاندان کی عورتوں کو در در پھرائے، پھر اس کی اپنی بھی محفوظ رہتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں مختصر کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ 10 محرم، اب حضرت حسین نے خطبہ دیا، بڑا عجیب خطبہ، شمر سے برداشت نہ ہوا، وہ دلوں کو پھاڑنے والا خطبہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ خطبہ پہاڑ سنتے تو پہاڑ پھٹ جاتے، اللہ اکبر، لوگوں کے دل دہل جاتے، لیکن وہ اتنے ظالم تھے ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہ ہوا، شمر سے برداشت نہ ہوا، تیر چلایا، جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب سارا دن لڑائی ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن تھا، جب دوپہر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حسین میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، میں تیری شان پہ قربان جاؤں، یہ درس حسینیت ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ این جنگ کا موقع اعلان ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے تاکہ نماز پڑھ لی جائے۔
وہاں کون سنتا ہے؟ صلاۃ الخوف کے طرز پہ حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح لڑائی جاری ہے۔ ہاں جناب والا، شہداء شہادت کا تاج پہنتے چلے جا رہے ہیں، اسی اسنا میں اچانک دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ جو گھوڑے پہ سوار ہے یہ جناب والا حیدر کرار ہے، یہ فاتح خیبر ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ دشمن سمجھتا ہے حضرت علی آ گئے، لیکن وہ حضرت علی نہیں تھے، وہ حضرت حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر تھے۔ لوگوں، داستانیں بیان کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت سے کوئی آنکھیں چرا نہیں سکتا، حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، لیکن وہاں علماء فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی تھی، یہاں حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی۔ میں قربان جاؤں، اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسماعیل ذبح نہیں ہوا۔ حسین کی عصمت دیکھنا، حسین کی آنکھوں کے سامنے حسین کے جوان بیٹے علی اکبر جس نے دشمنوں کی صفوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ لوگ کہتے تھے یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے جو جدھر جاتا ہے لاشیں ہی لاشیں بچھا دیتا ہے۔ بالآخر ایک ظالم نے نیزہ مارا، حضرت علی اکبر جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، تڑپتے ہیں تڑپتے ہیں۔ ایک ظالم آیا، اس نے حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جوان بیٹے کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، اس سے پہلے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا گیا کہ بڑا باپ ہو، 60 سال سے زیادہ عمر ہو اور 18 سال کا علی اکبر سامنے ٹکڑے کر دیا جائے۔ لیکن میں قربان جاؤں، حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ کیوں؟ حسین جانتا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، کہہ دو واہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ۔ میرے بھائیو، حضرت حسین نے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہے۔ یہ دین ہم تک یوں نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک یوں نہیں پہنچا۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ آج کوئی کہتا جی میں حسینی میں حسینی میں حسینی میں حسینی، میں بڑی جرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں حسینی ہے تو آج کے دور میں دیوبندی ہے، کہو الحمدللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اس پہ دلائل ہیں، دلائل الحمدللہ۔ ہم کسی زمانے میں نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں، جب بھی حسین کی طرح ہوئے ہیں تو کٹے ہیں، کہو الحمدللہ۔ خیر، حضرت حسین میدان جنگ میں ہیں، اچانک آواز آئی یا اماں، او میرے چچا۔ جب انسان کو کوئی ٹھوکر لگے نا، پھر انسان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے۔ جب انسان پہ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، فوراً انسان کو اپنے یاد آتے ہیں، وہ جو آواز نکلتی ہے نا۔ حضرت حسین نے یوں مڑ کے دیکھا، وہ کون تھا؟ وہ حضرت حسن کا بیٹا قاسم بن حسن تھا، جسے ایک ظالم نے تلوار ماری، تڑپ کے نیچے گرا۔ حضرت حسین بھاگ کے گئے، جانے سے پہلا شہزادہ جنت میں پہنچ چکا تھا۔ حسین تیرے صبر کے کیا کہنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں موجود ہے۔ ایک ظالم تلوار لے کے حضرت حسین کی طرف بڑھا، ایک معصوم بچہ، علماء نے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا، ایک معصوم بچہ خیمے میں بیٹھا ہے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ ظالم حضرت حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، میں قربان جاؤں، اہل بیت کا خون تھا نا، وہیں سے للکار کے کہتا ہے او خبیث کے بچے، تو میرے چچے پہ حملہ کرے گا، تو میرے چچے کو شہید کرے گا۔ بھاگ کر وہ نوجوان بچہ، معصوم بچہ آگے بڑھتا ہے اور آ کر اپنی معصوم بازو جو ہے اس ظالم کے آگے کر دیتا ہے۔ تلوار لگی، معصوم کا بازو کٹ گیا۔ حضرت حسین نے سینے سے لگایا، کہا نہ رو نہ رو، تھوڑی دیر میں ہم اپنے نانا کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم اپنے ابا کے پاس، ہم اپنے چچا حمزہ کے پاس، اپنے بھائی حسن کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میدان کارزار ہے، حسین قربانیاں دے رہا ہے، حسین حق کہہ کے اس پہ ڈٹا ہے مگر جھکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پہ 33 زخم نیزوں کے تھے، کتنے؟ اور اسی طرح 34 زخم جو تھے وہ تلوار کے تھے، 66 زخم جس آدمی کے لگے، 67 زخم جس آدمی کے جسم پہ ہوں، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جنگ جاری ہے،
حضرت حسین، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک پیاس نے مجبور کر دیا، اب تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دین ہم تک یوں نہیں پہنچا، یہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، حضرت حسین بھی خاموش ہو جاتے۔ یزید حکمران ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اگر نعوذ باللہ دین کا حلیہ بدلتا ہے تو بدل لے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ میں نے کہا نا یہ مزاج حسین ہے کہ حسینیوں کے سامنے اگر دین کا حلیہ بدلے وہ برداشت کرتے۔ حضرت حسین کو پیاس لگی ہے، آپ نے دریائے فرات کی طرف گھوڑے کا منہ موڑ دیا، رخ موڑ دیا، گھوڑے کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑایا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اب دریائے فرات کے کنارے پہنچ کے میں نے کہا حسین کون ہے؟ حسین وہ اگر کبھی بھوک کی وجہ سے رویا کرتے، مصطفیٰ پیغام بھیجا کرتے، فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، یہ روتے ہیں تو مصطفیٰ کا دل تڑپتا ہے، ہاں فاطمہ ان پہ تیز بارش کے قطرے بھی نہ گرنے دیا کر، میں تیز بارش کے قطرے بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کون پانی کے لیے ترس رہا ہے کہ جن کے نانا ساقی کوثر کے والی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا چلو بھرا، جب اپنے ہونٹوں کے قریب کیا نا، حسین بن نمیر نے تیر مارا نشانہ لے کے، جو آپ کے نچلے ہونٹ پہ آ کے لگا، ہونٹوں سے خون کا فوارہ نکلا ہے۔ حضرت حسین نے جو پانی آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اللہ دیکھ لے آج تیرے نبی کے نواسوں کے ساتھ یہ امت کیا کر رہی ہے۔ حسین اسی حالت میں اٹھا ہے، میں قربان جاؤں 67 زخم جسم پہ ہیں تلواروں اور نیزوں کے، پیاسا حسین ہے۔ جب اٹھانا میں قربان جاؤں، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ یہ بالیقین حسین ہے جو نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، ہزار دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنانے دی، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے جو نبی کا نور عین ہے۔ حسین میدان میں ہے، حسین کیا ہے؟ 10 آدمی حملہ کرتے ہیں، کتنے آدمی؟ بالآخر شمر نے دیکھا، ظالم نے دیکھا کہ لوگ ڈرتے ہیں حسین کو شہید کرنے کے لیے، کہا یک بارگی حملہ کرو۔ حضرت حسین پہ حملہ کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ سر کون کاٹے؟ سنان ابن یہ ایک ظالم تھا، اس نے آگے بڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا۔ بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں میرے بھائیو، حضرت حسین کے سر کٹنے تک، آپ کی ولادت سے لے کے شہادت تک کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس پہ آدمی ہائے کرے، جس پہ کیا کرے؟ بولتے نہیں، جس پہ آدمی کیا کرے؟ ہر پہلو وہ ہے کہ جس پہ انسان واہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا جتنے خیال کرنا۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ حضرت حسین شہید ہوئے، اس پہ ہائے کرنی چاہیے کہ واہ کرنی چاہیے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے۔ کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا تو خود ویڈیو پیش کرتا ہے، ایک طرف پاکستانی شہید کی ماں ہے، ایک طرف انڈیا کے مردار کی ماں ہے، یہ واہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ ہاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں سمجھا؟ یہ واہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ہماری شہیدوں کی مائیں، ہماری شہیدوں کی مائیں یہ واہ کرتی ہیں، یہ ہاں جو ہائے کرے وہ دوبارہ کبھی قربانی دے سکتا۔ سنا نہیں تم نے انڈیا کی ماں کو؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے بیٹے رکھے مروانے کے لیے، ہم فوج میں نہیں بھیجیں گے، آئندہ ہمارے بچے ذبح نہیں ہوں گے۔ اور پاکستانی ماں کیا کہتی ہے؟ یہ تو ایک تھا، تم مٹھائی بھی کھاؤ، تم دودھ بھی پیو، اللہ مجھے 10 بیٹے دیتا تو میں 10 کے 10 اپنے ملک پہ قربان کر دیتی ہے۔ میں نے کہا ہائے کرنے والے کبھی قربانی نہیں دیا کرتے۔ ہم حسین کی شہادت پہ بھی واہ کرتے ہیں، کیوں؟ ہم نے حضرت حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ہائے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے کمزور ارادوں کو پختہ کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اے حسین، تیری طرح اگر دین کے لیے، قرآن کے لیے، کلمے کے لیے، سنت کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ ملک ہے تو دین کی بہاریں ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو پھر یہ دین کی بہاریں بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں میں مانتا ہوں ہمارا مرکز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے، لیکن یاد رکھنا پوری دنیا کے کفر کی آنکھوں میں اگر کوئی ملک کھٹکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ وہ جانتے ہیں ہمارا راستہ جب بھی روکے گا پاکستان روکے گا، چاہے مکہ مکرمہ کا دفاع ہو، چاہے مدینہ منورہ کا دفاع ہو، چاہے بیت المقدس کا دفاع ہو، چاہے کشمیر کا دفاع ہو، چاہے فلسطین کا دفاع ہو، جب بھی آئے گا یہ پاکستان آئے گا۔ اس لیے ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم حضرت حسین کے ماننے والے، ہم ہائے والے نہیں، ہم واہ والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حسین تیری عظمت پہ، تیری شان پہ، تیری شہادت پہ ہم واہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح تو نے حسین کو شہادت دی ہے ہمیں بھی شہادت عطا کرتے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرا حسین ستم شعار تو مٹ گئے زمانے سے، جبین دہر سے یاد امام باقی ہے۔ کیا خیال ہے یزید مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا؟ سارے نہیں بولتے مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا؟ پوری دنیا میں کوئی ایک اشتہار دکھائیے، ابھی محرم آیا نا، کوئی ایک اشتہار دکھائیے جو یزید کی فضیلت میں چھپا ہو۔ نہیں چھپے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ یزید مٹ گیا۔ یزید کیا ہے؟ مٹ گیا۔ اور جس کو مٹانا چاہتا تھا وہ حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا انشاءاللہ ہمارا جو سفر کا درس قرآن ہوگا مغرب کے بعد، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، آپ کی فضیلت اور آپ کی زبان پہ جو رب کا قرآن بولتا تھا وہ چیزیں اور ساتھ ساتھ مسائل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔